أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد کے طلبگار بنو، مدد چاہو۔ عربی میں سین تے جو ہے، سین تے طلب کے معنی میں آتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، عون طلب کرو، مدد طلب کرو، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دنیاوی اور اخروی امور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو دو طریقے سے، صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کی مشکلات پر فتح پالو گے اور دینی و دنیاوی و اخروی پریشانیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ صبر خیر کی خصلتوں میں ایک بڑی خصلت ہے، اور یہ خصلت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ صبر کی خصلت بڑے نصیبے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حامیم سجدہ میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ جس شخص سے تمہاری عداوت چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو۔ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ وہ تمہاری شان میں گستاخی کرتا ہے، تم اس کا احترام کرو۔ دیکھو گے کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دوسروں کی برائی کو اچھائی سے ٹال دو۔ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ لیکن یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، صبر کرنا ہوگا۔ کسی کی جلی کٹی کو سن کر کے برداشت کر لینا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جانا، کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اتنا ہی مشکل۔ اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت تو اسی کے اندر آئے گی جو صبردار ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور صبر اسی کو ملتا ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ صبر کرنے والوں میں یہ روزے دار بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں۔ کھانے پینے جیسی مرغوب اور مالوف چیزوں کو جس کو سال بھر کھانے کے عادی ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ اگر بدن سوکھ رہا ہے، گل رہا ہے، کمزوری لاحق ہو رہی ہے تو بھی اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں۔ روزہ مکمل صبر کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا روزے داروں کے متعلق کہ اللہ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، تمام نیکیوں کا ثواب ہم نے متعین کر دیا ہے، لیکن روزے کا ثواب متعین نہیں کیا ہے، کیا دیں گے وہ ہم ہی جانتے ہیں، کیونکہ روزہ سراپا صبر کا نام۔ تو صبر بہت بڑی صفت ہے، بڑی خصلت ہے، اور یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی بندگی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ تراویح میں 1 گھنٹے سے تراویح پڑھ رہے، کھڑے ہوئے ہیں، عام نمازوں سے ہٹ کر کے کچھ لمبا قیام ہوتا ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کام دھام کو چھوڑ کر کے، یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہوگا۔ سوتے سوتے بستر پر جاتے جاتے ممکن ہے کہ آپ کو 11، 11:30، 12 بجتا ہوگا، 3:30 بجے، پونے 4 بجے کے الارم پر آپ اٹھتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فجر کے لیے آتے ہیں، اور پھر صبح میں 7 بجے 8 بجے اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں، بغیر صبر کے نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے برائی کو مزین کیا ہے، اور آج کے زمانے میں تو برائی دندنا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اور اس کی رحمت اور نعمت اور جنت کی تمنا میں اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر ہونی چاہیے، اور صبر معصیت کے کام کو چھوڑنے پر ہونی چاہیے، اور صبر مشکلات اور مصائب کے اوپر ہونا چاہیے۔ جان پہ مال پہ جو مختلف طور پر جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ عبادت کے لیے اگر ضرورت پڑے کہ عبادت پر تکلیف اتنی سہنی پڑے، جیسے کسی شخص کو ہاتھ میں انگارہ لینے پر تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو بھی برداشت کریں گے مومن۔ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اور اسی طریقہ سے جب شہوت کی آگ دھڑک رہی ہو سینے میں، اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور برائی سے باز رہنا، یہ بغیر صبر کے نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب جان پر، مال پر، کاروبار پر مصیبت آوے تو مصیبت کی پہلی چوٹ جس وقت لگے کلیجے پر، اس وقت صبر کرنا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی رہنا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ تو صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ صبر طاعت پر صبر کرنا، طاعت اور معصیت چھوڑنے پر صبر کرنا، اور مشکلات و مصائب پر صبر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور نماز کے ذریعے مشکلات پر مدد چاہو، کسی طرح کی کوئی مشکل آئے نماز میں آ جاؤ۔ بہترین خصلت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب اور مقام پر فرمایا، یہاں بھی فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر جمے رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، روزی تو ہم دیں گے اور ہم دیتے ہیں۔ گویا اگر روزی میں کشادگی چاہتے ہو تو نمازی پکے بن جاؤ، نماز پر کاربند ہو جاؤ، خود بھی ابھی بچوں کو بھی نماز پر کاربند کرو، اور اس معاملے میں سختی کرو، بالکل کوئی ڈھیلا نہیں، کوئی مداحنت نہیں، کوئی سستی اور کاہلی نہیں۔ کچھ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن بال بچوں کا بے نمازی ہونا، بیوی کا بے نمازی ہونا برداشت نہیں کر سکتے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ اپنے نبی کو فرمانا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ کہتا ہے ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے بہتر انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی الجھن اور پریشانی ہوتی، فوراً آپ نماز کی طرف جھک جاتے۔ اذا حزبہ امر صلی،
مسند احمد میں روایت ہے حضرت حذیفہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشان کن امر لاحق ہوتا، کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی، نماز کی طرف مائل ہو جاتی۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، ان کے بھائی قسم قاف فا میم قسم کے موت کی خبر آئی تو سواری کو روکی، اس پر سے اترے اور نماز میں ملے۔ نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ تو مشکلات اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ مشکلات پر صبر کرنا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے صبر کرنے سے مشکلات پر ہمیں مدد ملے گی، لیکن نماز سے کیسے مدد ملے گی؟ کہا سبحان اللہ، آپ نماز کی تاثیر کو نہیں جانتے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، مناجات کریں گے، دل اور دماغ کو اللہ کی طرف حاضر رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کو، اس کے عقاب کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور دنیا کی ہر مصیبت آپ کو ہلکی لگے گی۔ یہ ہے نماز، اور انشاءاللہ نماز سے فراغت کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بوجھ اتر چکا ہے، آپ کا قلب ہلکا ہو چکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ نماز بہت مشکل ہے، بہت بوجھل ہے، ایسی چیز ہے یہ نماز، اسلام کی عملی عبادت میں سب سے پہلی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، عملی عبادت میں جس کو ہم اپنے عمل کے ذریعے ادا کرتے ہیں، سب سے پہلی عبادت نماز۔ کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں لوگوں پر اتنی مشکل ہے یہ کہ 10 میل پیدل چلنا پسند کرے گا، لیکن چند قدم پر مسجد ہے وہاں آنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا کہ یہ بہت بوجھل ہے، بہت مشکل کام ہے یہ نماز کی پابندی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان نہیں، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں۔ کن کے لیے نماز مشکل ہوتی تھی؟ منافقوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین جو کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل من سے نماز میں آتے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی ہے لیکن بوجھل من سے آتے ہیں۔ یراؤن اللہ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر امام نے تھوڑی لمبی نماز کر دی تو پکڑ لیا امام صاحب کو کہ آج بڑی لمبی نماز کر دی آپ کو، جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، کیونکہ جی نہیں لگتا ان کا مسجد میں، نماز میں جی نہیں لگتا، کیونکہ ایمان سے ان کا دل خالی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو خوف و خشیت اپنے دل میں اللہ کی رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ان کو چین ہی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز تو بہت مشکل ہے البتہ مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خاشع ہے۔ خاشع اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں ڈر ہو اللہ کا، وہ ڈر اس کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہو، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اللہ کے خوف سے لرزتا ہوا۔ جب دل میں خوف ہوتا ہے تو اعضاء بھی اللہ کے خوف میں رہتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں، اور جب دل میں ہی خوف نہ ہو تو آدمی کے اعضاء اور جوارح میں خوف کا اثر نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی خشیت ہمارے دل میں رکھے اور ایسی خشیت عطا فرمائے کہ صاحب ہمارے لیے نماز کا پڑھنا، نماز کا ادا کرنا آسان سے آسان ہو جائے۔ یہ خاشعین کون ہیں؟ اللہ کے خاشعین بندے کون ہیں؟ کہا دیکھیے آگے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ظن کے معنی تو گمان ہوتا ہے، دو چیز ہو اس میں کسی ایک طرف آپ کا دماغ جا رہا ہے تو اس کو گمان کہتے ہیں، یہاں گمان نہیں ہے، ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ یہاں پر یقین ہے، جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر، ان کا یقین ہے اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب چکانا ہے، رب تعالیٰ سے ملاقات چاہتے ہیں، اور جب ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو رب تعالیٰ کی ملاقات کا آرزو مند ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ سب اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جب اللہ کی طرف پلٹیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے اس کو، کیسے اس کا سامنا کریں گے، اس کی تیاری کرو کہ وہاں کی ذلت اور رسوائی سے کیسے بچیں گے، اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں، اب برائیوں سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے ہیں۔ دو آیت کی تفسیر ہوئی، تیسری آیت دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عربی میں عبداللہ ہوتا ہے، عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف۔ باپ دادا پردادا سب نبی ہے، رسول ہے۔ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان کے باپ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے باپ کی اولاد ہو اور کتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے اور تم پر نعمت اتاری ہے۔ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمت تو واحد ہے نعمت، لیکن نعمت نہیں ہے، ایک نعمت نہیں اللہ نے دی، یہ اسم جنس ہے اور مضاف ہے یا متکلم اللہ کی طرف، یا نعمتی۔ تو جب مفرد مضاف ہوتا ہے یا اسم جنس مضاف ہوتا ہے معرفہ کی طرف تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ نعمی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ، ایک دو نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، وہاں بھی نعمت واحد استعمال کیا ہے۔ اگر ایک نعمت ہوگی اللہ کی تو اس کو گننے کا کیا سوال ہے، ایک تو ایک ہی ہے، وہاں پر بھی نعمتیں ہیں، کسی پر کوئی ایک نعمت اللہ کی نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر۔ یہ جو کہا گیا ان کے باپ کا ذکر کر کے، اس کا لقب ذکر کر کے ابھارنے کے لیے کہ تم اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ دادا پردادا سب انبیاء گزرے ہیں، تم کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اور نعمتوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیے کہ تم کس بڑے باپ کی اولاد ہو۔ اگر کسی لڑکے کو جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے اس کو کہے گا اے شریف زادے تمہارا باپ بہت نیک آدمی تھا، بہت پرہیزگار آدمی تھا، تم اس کے بیٹے ہو، کیا کر رہے ہو، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے باپ کی انہوں نے تعریف کی اور ہم اس باپ کی اولاد ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کہتے ہیں یبن الکرام افعل کذا، اے شریفوں کے بیٹے یہ کام کرو، یہ اچھا لگتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام لے کے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اچھا یہ خطاب ہو رہا ہے ان یہودیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، لیکن جو انعامات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کے زمانے کے یہودیوں پر کیا تھا ان کے احسانات کو گرایا جا رہا ہے، کیونکہ باپ دادا پر جو احسان ہوتا ہے وہ اولاد پر احسان مانا جاتا ہے۔ اگر 3 نسل 4 نسل پہلے کوئی تمہارا رجواڑا تھا تو آج اگر فقیر بھی ہو، رکشہ پولر بھی ہو تو کہتے ہو کہ ہم رکشہ پولر ضرور ہیں لیکن ہم رجواڑے کی اولاد ہیں۔ 4 نسل پہلے کلکتے کا زمیندار میرا باپ تھا، نام سنو فلانے کا، دیکھو جا کر کے فلاں جگہ میرے باپ کی تختی لگی ہوئی ہے۔ تو جب باپ کے نام پر فخر کرتے ہو تو باپ کے حسن اور قبح کو اور اس کی محاسن کو اور معائب کو اور اچھائی کو برائی کو سننے والا بھی کون ہوگا؟ تم کو سننا ہوگا۔ تو تمہارے باپ داداؤں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، سنو یہودیوں، اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اور ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تم سب کی ہدایت کے لیے اور روئے زمین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انس و جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی شکل میں بھیجا ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کرو کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت بخشی۔
کس کو؟ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اندر آنے والے سینکڑوں یا ہزاروں انبیاء کے اندر سب سے اونچا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل کی اللہ نے بہت انعام اکرام کیا۔ ارے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قوم فرعون سے ان کو نجات دی، سمندر میں راہ بنا دیا۔ ان تمام نعمتوں کا اسی صورت میں ذکر کیا گیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اپنے لشکر سمیت غرقاب ہوا، اور ان کو جب پانی کی تلاش ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، بارے چشمے ابل پڑے بارے قبیلوں کے لیے، اور ہم نے تمہارے لیے بدلیوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم کو من و سلوا کی شکل میں، میٹھی اور نمکین چیزوں کی شکل میں روزی عطا فرمائی۔ دنیا کی سب سے باعزت قوم تم رہی ہو اپنے وقت میں، یہ کہنا ہوگا۔ یہ سب کہہ کر کے جذبہ عمل کو ابھارا جا رہا ہے۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا اللہ رب ہے، رب کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے۔ فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اللہ اپنے سوا، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ تو ساری جہان میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عزت بخشی تھی، لیکن یہ عزت ان کے وقت میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ امت محمدیہ جب آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو امت محمدیہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آگے نکل گئی، کیونکہ سب سے افضل نبی کی یہ امت ہے۔ اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہودی یہ نہ کہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، آپ تھے کبھی اچھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کی نبوت کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو محمدی ہیں، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کہتا ہے تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ محمدیہ، امت محمدیہ کو کہہ رہا ہے۔ اور حدیث ہے معاویہ ابن حیدہ القشیری کی صحیح حدیث ہے کہ انتم توفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ۔ دنیا میں بڑی بڑی قومیں 70 قومیں گزری ہیں، تم 70ویں قوم ہو۔ اب یہی قوم آخری ہے، لیکن ان 70 میں یعنی 69 69 گزشتہ قوموں میں سب سے بہتر، سب سے باعزت اللہ کی نگاہ میں اگر ہو تو تم ہو اے امت محمدیہ۔ یہ تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور بہترین بات آپ کو بتاوے، آدمی کی اگر اچھائی دیکھنی ہو، یہ حافظ صاحب اچھے ہیں کہ وہ حافظ صاحب اچھے ہیں، تو کیسے ہوگا، کیسے حل ہوگا اس کا؟ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، یہ بڑھیا پڑھتا ہے کہ وہ بڑھیا پڑھتا ہے، کیا ہوگا؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ ٹیسٹ لیں گے نا بھائی، آزمائش کریں گے نا بھائی، آپ پڑھا دیجیے، ایک دن آپ پڑھا دیجیے، ہم سمجھ لیں گے کہ کس کون اچھا ہے۔ تو آزمائش میں آدمی کھڑا یا کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کی بنی اسرائیل کی بھی اور امت محمدیہ کی بھی۔ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، لالچ دے کے اور خوف دلا کر۔ خوف کو پہلے پکڑتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کیا تو آپ جانتے ہیں کہ نکلے تھے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب میں، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، ساحل سمندر سے قافلے تجارت لے جانے میں، نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ابو جہل کو خبر ملی تھی، ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر کے آ گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب کیا کرو گے، دشمن تو سامنے ہے، لڑنا ہوگا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر قافلے تجارت نہیں دے گا تو فتح مبین عطا کرے گا۔ اللہ، اور صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہم تیار ہیں، بالکل ہم تیار ہیں، لیکن آپ چاہتے تھے کہ جو انصار ہمارے ساتھ ہیں وہ کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ اگر آپ کہیے گا کہ مکہ، یہ تو مدینہ ہے، مکے سے 5 دن کی مسافت پر دور پر ایک جگہ ہے، 5 دن کی مسافت پر برق الغیمات، اگر وہاں چل کے لڑنے کے لیے کہیے گا تو ہم ابھی چلنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کہہ دیجئے کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ تو اب وہ بھی کرنے کو تیار۔ پھر آپ چپ رہے، کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
لشکر سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ قبیلے کے سردار ہیں، وہ اٹھے، کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ تو لڑنے والی قوم ہی ہیں، قسم اللہ کی ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر کے لڑے فلسطین میں جو کفار ہے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کہہ کے تو دیکھیے، ہم سمندر کا سینہ چیر دیں گے اور راہ بنا لیں گے اس میں، اور آپ کے لیے ہم جنگ لڑیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے چلو فلسطین میں جو قوم ہے مشرکین کی اس کو نکال باہر کرو، تم جاؤ گے اور وہ ڈر کے مارے چلا جائے گا، یہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اتنی بزدل قوم تھی یہودیوں کی کہ اس نے کہا نہیں اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو اور تیرا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ جی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ مشرکین ہیں۔ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، ہاں وہ اگر خود سے نکل جائیں، سنہاسن خالی کر دیں، تب ہم لوگ جا کے براجمان ہو جائیں گے، لیکن لڑ کے نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا تو امت محمدیہ نے کیسے 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا۔ ادھر دیکھ لیجیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لشکر جرار ہے بنی اسرائیل کا، اور وہ بے ایمان سب کہتا ہے کہ موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے۔ اور لالچ کا جہاں تک معاملہ ہے تو لالچ سے بھی اللہ نے آزمایا۔ وہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی، سنیچر کے دن شکار ان کے یہاں حرام تھا، سنیچر کے دن مچھلیاں سطح آب پر تیرتی تھی اور بقیہ دنوں میں زیر زمین ہو جاتی تھی، پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی تھی۔ یہ اللہ نے آزمائش کی ان کی۔ تو ابھی بے ایمانوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن کانٹا ڈال دیا، جال پھینک دیا، مہاڑا کھول دیا پانی کا، گڑھے میں پانی کے ساتھ مچھلیاں سب سنیچر کو آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے مغرب ہوئی، اور اس کے بعد مہاڑا کا منہ بند کر دیا اور جال سے مچھلی پکڑنا شروع کر دیا، اور اتوار کو بھی سلیم کیا، کھایا بھی اور بیچا بھی۔ اس طریقے سے بدماشی کی، لالچ سے اللہ نے آزمایا، کھڑے نہیں اترے، کچھ دن تو برداشت کیا، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اب بات ہے کہ بندر اور سور دونوں بنایا، جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو سور بنا دیا ان کے۔ وہ لوگ بچ گئے جو نصیحت کرتے رہے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور وہ لوگ بھی بچ گئے جو نصیحت کر کر کے تھک کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن وہ قوم جو شرارت کرتی رہی، وہ جتھا جو شرارت کرتا رہا، سنیچر کے دن کی حرمت کو پامال کرتا رہا، اللہ نے اس کو سور بندر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سن 6 ہجری میں، 1400 صحابہ کو 1500 صحابہ کو لے کر کے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرہ ہوا نہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو مشہور ہے، بیرن واپس ہونا پڑا۔ تو مسافر جب جاتا ہے، عمرہ کرنے والا جب محرم جاتا ہے، تو حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے جانچنے کے لیے جنگلی جانوروں کو، بڑے اور چھوٹے شکار کو صحابہ کرام کے سامنے اتنا مہیا کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اگر دوڑ کر کے پکڑ لو تو شکار پکڑا جائے، اور نیزہ مارو تو شکار ڈھیر ہو جائے، اتنا قریب شکار۔ اور عرب تو ویسے بھی شکار کے بڑے دل دادا، تو اس طریقے سے شکار آ رہا ہے سامنے محرمین کے کہ لو بھائی ہم کو شکار کر لو، پکڑ لو، لیکن قسم اللہ کی کسی ایک صحابی نے بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے دونوں طریقہ سے اللہ نے آزمایا امت محمدیہ۔ صحابہ کرام کھڑے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھوٹی ثابت ہوئی۔ یہ ہے امت کی فضیلت۔ تو اللہ نے جہاں کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم کو ہم نے سارے جہان پر فضیلت بخشی، اس سے مراد ان کے اپنے زمانے کے لوگ ہیں، اپنے زمانے میں وہ فضیلت تھی۔ باقی رہا کہ امت محمدیہ علی الاطلاق دنیا کی تمام قوموں میں سب سے افضل ہے۔ واتقوا یوما، اے لوگو، اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچاؤ کا انتظام کرو جس دن کوئی نفس کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ میں نے آج دن کے درس میں بھی بتایا ہے کہ شفاعت جس کی نفی قرآن نے کی ہے وہ کفار کے لیے ہے، کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، مشرکین کو کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس سے استثناء ہے صرف ایک ابو طالب جس کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ باقی مومنین کے حق میں اللہ کی اجازت کے بعد نبیوں کی، ولیوں کی، صالحین بندوں کی سفارش ہوگی۔
سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، اور جس کے حق میں ہوگی اس سے اللہ کی رضامندی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، اللہ کی اجازت سے سفارش کوئی کرے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ اہل توحید سے راضی ہوتا ہے، گنہگار سے، جو تو اہل توحید ہو، اہل شرک سے نہیں۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور قیامت کے دن اگر جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی فدیہ بھی دینا چاہے گا، حالانکہ کسی کو تو مال اولاد ہوگی نہیں وہاں پر کہ فدیہ دے، لیکن فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ بول اگر دنیا کی ساری دولت کا اکیلے تو مالک ہو اور ویسی دنیا اور تجھ کو دی جائے، سپوز کر لو، تو کیا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے سکتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ بہت سستا سودا ہوتا، کاش کہ میں دنیا کی دولت کا اکیلا مالک ہوتا اور ویسی دنیا اور ہوتی اور دے کر کے جہنم سے نکل جاتا تو سستا سودا پڑتا۔ اللہ کہے گا جھوٹا، میں نے دنیا میں تجھ سے صرف اپنی توحید مانگی تھی کہ اللہ کی بندگی میں اس کو اکیلا جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مگر تم کو سوائے شرک کے تو کچھ نہیں سوچا۔ اور یہاں پر پاجیز باتیں بناتا ہے کہ دنیا کی دولت ہوتی تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیتا، اور فدیہ آئے گا کہاں سے وہاں؟ ولا ہم ینصرون، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے آل سے، قبطیوں سے، فرعون کی قوم سے تم کو نجات دیا تھا، جو دردناک عذاب تمہیں چکھا رہے تھے۔ اور کیا دردناک عذاب ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، یہ تو ظلم عظیم تھا ہی۔ اب بیٹیوں کو زندہ اس لیے چھوڑتے تھے، یہ بھی ذلت ہے کہ بیٹیوں سے، بنی اسرائیل کی بیٹیوں سے وہ کام لیتے ہیں جو کام لڑکوں سے، مردوں سے لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کام سخت کام، مشکل کام عورتیں اگر کریں، اور وہ بھی ہماری عورتیں ہمارے دشمنوں کے پاس ہوں جو ظالم حکمراں ہو، اور وہ ان سے وہ کام لے جو ان کے لائق نہ ہو اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرے، تو اس سے بڑی ذلت غیرت مند باپ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا یہ کوئی عزت نہیں تھی، بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا، ان کے بیٹوں کو قتل کرنا، یہ دونوں ذلت آمیز سلوک تھا، اور تب ہم نے تم کو نجات دیا۔ بہرحال ان تمام باتوں میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔